جن کی نصیحات پہ عمل کر کے الحمدللہ آج کامران فاروق قمر قادری نقابت کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، علماء کے جوتے اٹھا اٹھا کر آج اس مقام پہ ہے۔ دعا کرتا ہوں میرے مسلک کے تمام علماء کرام کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ التماس گزار ایک کتاری سب پہ بھاری تشریف لاتے ہیں مفتی اعظم پاکستان، مناظر اسلام، تاجدار فصاحت، نوبہار خطابت، میرے مسلک کا ہار، میرے مسلک کا فخر۔ جتنے بچے فرنٹ تے بیٹھے ہو ہن بالکل سیدھے ہو جاؤ، ورنہ تقریر دے دوران تسی انج سیدھا ہونا ہے جی میں کپڑا دھوبی کول جا کے سیدھا ہوندا ہے۔ مہربانی فرماؤ ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سمر عباس اتاری قادری صاحب، آپ نورانی وجدانی اور پاک خطاب سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرماتے ہیں۔ جو احباب باہر کھڑے ہیں جلدی سے اندر تشریف لے آئیں، کیونکہ اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان مفتی محمد سمر عباس اتاری قادری صاحب کے لب سے سننے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ سب دوست تشریف لے آئیں، جو دوست کھڑے ہیں جلدی سے بیٹھ جائیں۔ جو احباب نوجوان بچوں کے ساتھ ساتھ بیٹھے ان کو خاموش کروائیں، اس پہ بھی اجر ملے گا۔ کوئی دوست ادھر ادھر گپ شپ کرتا وہ موبائل پہ توجہ ادھر ادھر آنے جانے والوں کو یہ دیکھنا بالکل بند کر دیں۔ خوشبو والا بھائی نعت خان دوستوں میں خوشبو بکھیرے گا، سب دوست خدمت فرمائیں گے۔ یہ حدیث پڑھی جائے گی، اس کے دوران یہ معاملہ کہیں گستاخی میں شامل نہ ہو جائے۔ مہربانی تمام دوست سٹیج والے پنڈال والے پوری توجہات سٹیج کی جانب رکھتے ہوئے نعرہ بلند کریں۔ فوراً قبلہ کا خطاب شروع ہوا چاہتا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ تسی سارے مینوں ہاتھ جاتے وکھاندے ہی نہ یا ہن لکاؤ نہ، ورنہ میرا بی پی لو ہو جاندا ہے ٹینشن وچ۔ ہاتھ نال سی کتھے چلے گئے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سمر عباس اتاری قادری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لک یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم دلائق زینت محفل سادات کرام، نہایت ہی معزز و مکرم علماء کرام، ثنا خانان شیری لسان، جملہ عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت دی فضل و توفیق دے نال اسی سارے اج دی اس خوبصورت محفل دے اندر شرکت دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا گوہاں خلاق عالم اساڑا سب دا حاضر ہونا اپنی بلند بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ بانیان محفل نے انتہائی خوبصورتی دے نال محفل نو ترتیب دیتا ہے۔ دعا گوہاں اللہ تبارک و تعالی انہاں نوجوانہ دے شوق دے اندر برکات عطا فرمائے، اور جتنے بھی احباب تشریف فرما ہو میرے سمیت اللہ پاک سب تو اپنے سب دے اتے اپنا فضل و احسان نازل فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، قبل اس دے کہ میں سبق شروع کراں اور آپ حضرات سماعت فرماؤں، جناب دی خدمت دے اندر عرض ہے توجہ رکھو تاکہ گل بات کرن تے سنن دا سکون مل سکے۔ یقیناً کافی لیٹ تسی محفل شروع کیتی ہے، اور ساڑے محترم بھائی محمد کامران صاحب نے اچھے طریقے دے نال اپنی نوکری پیش کیتی ہے، اور صوفی صفت ساڑے دوست قاری غلام یاسین صاحب نعیمی آپ نے بھی خوب رنگ بنے ہیں،
بعد دے وچ بھی مہمان حضرات تشریف فرما ہیں جڑے اپنی اپنی حاضریاں پیش کرن گے، لیکن چونکہ تقریر ہوئی جڑی جاگدیاں جاگدیاں ہو جاوے، اور انشاءاللہ تواڈی توقع تو بہت جلدی پہلے میں تواڈی جان چھڑ دیاں گا، کیونکہ بعد دے وچ کافی تواڈے مہمان ہیں تے زیادہ لمبا پروگرام وہ پھر جی میں اگے کہہ رہے سن جدہ کراس کر رہے ہیں وہ نہ ہوے کچھ ہور ہی تسی کراس کر جاؤ، میں نہیں چاہواں گا، لیکن جتنی دیر تائیں باتاں جاری رہن تسی توجہ کرنی ہے تاکہ میں کوئی سبق سنا سکوں۔ ایک کو بند کریں گے جی؟ بالکل اگر بند کر دے، بہت پیارا ساؤنڈ چل رہا ہے جی اس کا۔ گرامی قدر حضرات، راندی بھی مکا دے ہو تے بھلا ہو سی تواڈا اکا۔ گرامی قدر حضرات، جیڑی میں آیت بینہ پڑھی ہے، میں چاہنا کہ اس دا سہارا لے کے بات نو اگے چلا، لیکن ایک حدیث شریف میں برکت واسطے سنا کے بات نو لے کے ٹراں گا۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک سفر مبارک تے جانا سی، صحابہ کرام چاند ایک آپ دے نال تشریف لے کے چل پڑے۔ راستے دے اندر آپ نے ویکھیا کہ ایک شکاری ہرنی نو قید کر کے تے بن کے بیٹھا ہویا ہے۔ اس ہرنی نے جدوں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا نا تے اس نے حضور نو پہچان لیا تے انج بولی جویں انسان بولدا ہے۔ حدیث دے لفظن بلسان فصیح و مبین، اس نے واضح لفظ استعمال فرمائے اور کھلی ڈلی بولی دے اندر وہ بولی۔ انہیں آکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شکاری ہے، اس نے مینوں پکڑ لیا ہے تے قید کر لیا ہے، پر اس غار دے اندر میں اپنے دو بچے چھوٹے چھوٹے چھپائے ہوئے، انہاں دے دودھ پیمن دا ٹائم ہو گیا تے میں پیواونا ہے دودھ، اگر مینوں چھڑوائے ہو چاہ تے میں دودھ نہ پیوا کے آ جاواں۔ جنوں سمجھ آ جاوے وہ بول لوے، دوے دی تو مجبوری ہو سکتی ہے، اگر اجازت دیو تے میں دودھ نہ پیوا کے آ جاواں۔ یہ ہن شکاری بھی سندا بیٹھا ہے، پہلو تو او پریشان ہو گیا بھی، اس آکھا ڈور بھی گلاں کر دین، جانور بھی گلاں کر دین، تو پہلے تے پریشان ہو گیا لیکن سننا شروع کر دیتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی اس ہرنی آل توجہ رکھی، شکاری آل توجہ نہیں فرمائی۔ آپ نے اس تے سوال کیتا، آپ نے فرمایا بھی یہ دس تینوں جو میں چھڑواواں چاہ تے مڑ تو واپس آ جائیں گی؟ فرن سیٹاں لے، تو واپس آ جائیں گی؟ انہوں نے کہا جی بالکل آ جاواں گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جے واپس نہ آمیں تو موڑ، میں جو تینوں چھڑوانا ہے، اگر تو واپس نہ آمیں تو پھر۔ اس نے جڑا جواب دیتا ذرا حوصلے والا بندہ سن سکتا ہے، اور یہ اہل سنت دا سٹیج ہے، اس تے گل بھی تکڑی ہونی چاہیے۔ القول البدیع دے اندر علامہ سخاوی نے اس حدیث میں لکھا کوئی گپ نہیں سنا رہا۔ آپ نے جدوں دے نال گل کیتی، شکاری بھی سندا بیٹھا ہے۔ اس نے پتہ کی آکھیا، انہیں آکھیا یا رسول اللہ مینوں ایتھے چھڑوائے ہو چا، جے دودھ پیوا کے میں واپس نہ آواں تے اللہ تعالیٰ میرے اتے اونج دی لعنت گلے جویں اس بندے تے گلدا ہے جیڑا تواڈا نام سندا ہے پر درود و سلام نہیں پڑھدا۔ جیڑا نبی دا نام سن کے درود و سلام نہ پڑھے او دے اتے ہوندی ہے لعنت۔ توجہ ہے میرے بھائیوں دی؟ او دے اتے کی ہوندی ہے؟ لعنت۔ اس واسطے سانو چاہیے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نامی اسم گرامی آوے تے درود و سلام پڑھ لینا چاہیے۔ ایک بات اے واضح ہو گئی، ہن دوسری بات بھی توجہ طلب ہے۔ انہیں آکھا یا رسول اللہ جی اگر میں نہ آواں تے یا مڑ اللہ تعالیٰ میرے اتے اونج دی لعنت گلے جویں اس بندے تے گلدا ہے بھئی جڑا نماز پڑھدا ہے پر نماز پڑھن تو بعد اپنے رب کول دعا نہیں منگدا۔ ہن سامنے تسی 250-300 بچے بہائے نے، اے میرے منہ ول ویکھی جاندے نے، انہیں تے تقریر نہیں نہ ہونی۔ لیٹ بھی تسی کیتا ہے، میرا ویسے 10 تو 11 بجے ٹائم سی، نہ کہ 11 بجے تواڈی جان چھڑ دیاں گے۔ ہن میں کہدی چھڑنی ہے مینوں نہیں پتا، لیکن اے تھوڑیاں جویں اگے کامران صاحب نے آکھنا گوڈے چھڑ کے بیٹھو، چوکڑیاں مار کے بیٹھو۔ چھوٹے بچیاں دی بھی سانو لوڑ ہے، پر اجے انہاں دے پیواں دی زیادہ لوڑ ہے سانو، ہے تے جے گل سمجھ آوے تے اپنا حق ادا کردیاں رہنا تسی۔ اس ہرنی نے آکھیا بھی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ میرے اتے اونج دی لعنت کرے جویں اس بندے تے کردا ہے بھی جڑا تہاڈا نام سنے تے درود و سلام نہ پڑھے، یا اس بندے طرح بھی جڑا نماز پڑھدا ہے تے بعد وچ دعا نہیں کردا جویں اس تے لعنت ہوندی یا پھر اس طرح دی لعنت ہوے۔ اے دا سادہ مطلب یہ نکلیا جڑا نماز تو بعد دعا نہیں کردا او بھی لعنتی۔ سمجھ آ رہی ہے میں کی کہہ رہا؟ جڑا نماز تو بعد دعا نہیں کردا او بھی لعنتی۔ تے جڑا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سندا ہے
اور درود و سلام نہیں پڑھتا وہ تے بھی لعنت برستی ہے، وہ بھی لعنتی ہے۔ تے اگر لعنت تو بچنا ہے تے تاجدار مدینہ دا نام آوے تے درود پڑھ، سمجھ آ رہی ہے؟ اگر لعنت تو بچنا ہے تو جس ویلے بھی نماز پڑھے اور جیڑی پڑھے، یہ بھی توجہ طلب بات ہے نا، اس دے اندر ایک نفیس نقطہ ہے نا، جس ویلے نماز پڑھے تے جیڑی پڑھے اس تو بعد دعا مانگ تاکہ لعنت تو بچے۔ دعا منگن والا بندہ لعنت تو بچ جاندا ہے، اور جڑا نہیں منگدا وہ لعنتی بن جاندا ہے۔ سو اس واسطے جیڑی بھی نماز پڑھی جائے، یہ جڑا لفظ جیڑی ہے نا، یہ دے اندر بڑی گہرائی ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ دے اندر بڑی گہرائی ہے۔ میں دس دینا، نماز نماز ہی ہوندی ہے، باویں فجر ہوے، باویں زور ہوے، باویں عشاء ہوے، نفل ہوے، سنت ہوے، واجب ہوے، نماز تے رب دی ہے نا، باویں جنازہ ہی کیوں نہ ہوے۔ مٹھے بولے ہو، مٹھے بولے۔ کئی بندے اپڑ گئے تے سنی یہ تے لنگر کھا کے بیٹھن، گل کھولو نا کیویں اپڑے نیڈی جلدی۔ اور بابا جڑے نماز تو بعد بھج وگدن تے دعا نہیں منگدے، بس اوقات جنازہ دی نماز پڑھ کے بھج گیا، او نہیں دعا کو نہیں، شرم نو ہاتھ مار، منگنی تیرے پیو کولوں ہے، او جدوں منگنی خدا کول ہے وہ ڈھلا کیوں پہنا ہے؟ مانگنا۔ جنوں سمجھ آئیے وہ بولے، جنوں سمجھ آئیے وہ بولے، اونچی بولے سبحان اللہ۔ پتر تکڑا ہو کے بیٹھتا رہا، سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے دعا منگو، جس ویلے بھی نماز پڑھو، نماز تو فوراً بعد دعا منگو، جڑا نہیں منگدا وہ تو ہے ہی لعنتی۔ تسی ویکھیا ہو گیا بس اوقات فوراً جنازہ پڑھیا تے میت لے کے بھج وگے۔ میں کہا یار ساڈا تیرے نال اختلاف نہیں، میرے پر پیو نو کک کرتے ٹانگ، مٹھا بول کے دیں فوت نہ ہو جامی ہے۔ توجہ نہیں فرما رہا ہے جناب، توجہ نہیں فرما رہا ہے۔ اور پیارے بھائی اپنی عقل تے جڑا پردہ پہ گئی انہوں ہٹا، دعا منگنی ہے رب کول، اکھے بالکل۔ تے میں کہ ڈھلا کیوں پہ گیا ہے؟ جدو منگنا رب کول ہے، دنیا داراں دے دروازے بند ہوندے نے، میرے رب دا تے بند نہیں، جس لے مرضی جا رب تے عطا فرما دیندا ہے نا۔ تے پھر رب کولو جایا کرو اور رب دے دروازے تے پہنچ کے پھر دعا منگیا کرو، اور اللہ تعالیٰ نے جتھوں بھی کوئی پکارے اللہ تعالیٰ تے او دی سن لیندا ہے۔ توجہ ہے نا میرے بھائیاں دی؟ گرامی قدر حضرات، اس واسطے میں تے سادہ گل کر لواں جے تانوں سمجھ آ جاوے۔ میں کہ ڈھور نو پتہ لگ گیا بھی لعنتی کون ہوندا، بندیا تینوں کیوں نہیں پتہ لگدا پیا؟ کیوں جی؟ ڈھور نو پتہ لگ گیا لعنتی کیڑا ہے، تے بندیا تینوں کیوں نہیں پتہ لگدا؟ اج پتہ لگ گیا ہی نا۔ بس ان دو معاملیاں دے اندر پھر کمی نہیں کرنی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس سے راج راج کے درود و سلام بھی پڑھنا ہے، اور جدو نماز پڑھ لیں اس تو بعد دعا بھی کرنی ہے۔ توجہ ہے نا میرے بھائیاں دی؟ آ جاؤ ذرا اس بات رو میں تھوڑا جہا ہور کھول لواں، لیکن اس تو پہلے تسی ناراض نہیں ہونا۔ یہ بچے مینوں ڈسٹرب کیتی بیٹھن، بچیو تسی سائڈ تے ہوئے تھوڑے جے وڈے 5-7 اٹھی کے اگے آؤ، بچے اٹھیو سائڈ تے ہو جاؤ، اٹھیو، منٹ مارو، مینوں دوبارہ نہ آکھنا پو، پتر اٹھی کھلو جل ٹنگا ہے نہیں تاں او پینٹ والیا اٹھی کھلو یار، پیچھے ٹور جا یار، تیری مہربانی۔ ہاں اٹھی کھلو۔ اے وڈے وڈے اگے آؤ جی، میری پیر بھائی، او پیر بھائی اتاری بھائی اگے آ جاؤ، ایتھے اگے آ جاؤ، تسی بھی اگے آ جاؤ، بچے پیچھے چلے جاؤ ذرا، ایتھے اگے آؤ ذرا، مہربانی فرماؤ۔ تکڑے بندے اگے آؤ ذرا، جنہوں میں تقریر سنانی ہے۔ بس ٹھیک ہو گیا، ایتھے بیٹھو بھائی، آ جاؤ، اللہ تانوں برکت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اے محفل دے اندر بیٹھن دے کو رنگ ہوندے، ڈھنگ ہوندے، حسن ہوندا ہے۔ اگے ہو جاؤ تھوڑا جہا، ہور اگے ہو بیٹا جاؤ۔ اٹھ جاؤ تسی، ایتھے نہ اٹھاؤ نا، اے پارٹی جڑی ہے نا جی، او پی ٹی آئی والے، اٹھ جاؤ، پیچھے جاؤ، دوڑ جا، تواڈی تبدیلی ویکھ لئی اسی۔ ٹر جاؤ پیچھے، تکڑے بندے اگے آؤ ذرا۔ ہاں ویکھ لئی تواڈی تبدیلی اسی، منہ بھی ویکھ لینے تواڈے۔ بولو ذرا سبحان اللہ پیار دے نال۔ آواز کمزور والی آئی ہے، مینوں ترکڑی جوان والی چاہیے ہے۔ جڑا حضور دا لنگر کھاندا ذرا حلال کر کے ہاتھ چا کے بولو سبحان اللہ ذرا، انج کر کے ذرا ترکڑے ہو کے انہوں بولنا ہے، تے ہن ذرا ترکڑے ہو کے رہنا ہے تسی، تاکہ میرے چہرے سامنے تے او بیٹھا نا جنہ سبق سننا ہے۔ کھاڑا ہوے تے بچنا ہوندا نا سائیں جاؤ، اسی آپے ویکھ لئی سائیں ہیں، اس لیے تینوں گھر گل دینا ہے۔ کیوں آخر جی یہ سارا ذوق خراب کر دیں، محفل دا نہیں خراب ہوندا، ایتھے بھی وڈے اگے بیٹھیا کرو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آ جاؤ ذرا ہن میں جڑی بات جناب دی خدمت دے اندر کرنا چاہنا۔ اس ہرنی نے دسیا ہے کہ جیڑا بندہ درود و سلام نہ پڑھے نبی دا نام سن کے، او دے تے بھی لعنت برستی ہے، اور جیڑا بندہ نماز تو بعد دعا نہ کرے او دے تے بھی لعنت برستی ہے۔ اور پھر اگلی گل بھی سن لو، میں مٹھا جا بولے سن اللہ کر کے اتھوں تائیں تسی اپڑ جاؤ، جے دے اوتے لعنت وسے نا، او دے کو متھے تے نہیں لکھیا ہوندا، او دی شکل تو پتہ لگ جاندا، چہرہ ہی مکروہ ہوندا ہے، پتہ لگ جاندا کہ اے بندہ ہے جڑا اندروں باہروں شاٹ ہے،
جڑا مصطفیٰ دا عاشق ہوے او بھاویں جیو جیا ہوے او دے چہرے تو پتہ لگدا نہیں ہے سائیاں والا. توجہ ہے میرے بھائیاں دی کوئی نہیں. اس واسطے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے محبت دے نال درود و سلام پڑھیا کرو. اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے مطابق دعا تے ویسے ہی مستقل عبادت ہے نا, اس جانور نے بھی دسیا دعا بھی ضرور کیتا کرو. اچھا یار پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوتے سادہ جی گل کر لواں جے تھوڑا جا انہوں سمجھن دی کوشش کرو تا. بسم اللہ. او ہرنی نو تو بنے ہویا, اس ہرنی نو دسیا کہ نبی آ گئے. کیا بات, جے دے منہ زبان ہوے او بول لوے. زیادہ دیر دے نال ہی جو تقریراں دا فائدہ ہوندا نا, بندے سو جاندے پر جاگ کے بیٹھو میں تھوڑی جان چھڑ دیاں گا. اس ہرنی نو کہہ دسیا کہ اللہ دے نبی نے. سوچن دی گل ہے کیڑے مولوی دی شاگرد آئی, کیڑے مدرسے پڑھی ہے, کیا کالج کیا یونیورسٹی کیڑی سند ہے, پتہ کیویں لگا ہے نبی ہے. سمجھ آ رہی ہے, انہوں پتہ کیویں لگا ہے نبی ہے. میں تے سادہ گل کرنا چاہنا اور سٹیج تو لے کے آخری بندے تک سارے نو ویکھ لو کہ انہوں کتنی سمجھ آئی ہے. میں کیا کہ اللہ جانوراں نو علم دے سکدا ہے کہ زہرا دے بابا نو نہیں دیتا. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. تو سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی میں کیا کیا ہے. جانوراں تے اللہ مہربانی کرے تو انہاں نو اتنا پتہ لگ جاندا ہے یار جے دے واسطے ساری کائنات بنائی اس حبیب نو کتنا علم عطا فرمایا ہوئے گا. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی. اجے بھی تھوڑا جہا اس بات تو میں اگلی بات بھی کرنا چاہنا. اتنے بندے بیٹھے ہو ویکھو بھائی, کئی خوش نصیب ہو سن شاید جنہاں نو نبی پاک دی خواب زیارت ہوئی, اللہ کر کے کوئی ہووے. نہیں تو جیڑا سمجھدا دمی اٹھ کے آدا مینوں راتی خواب سپاں چکی رکھیا میرے مگرو اٹھ لگے رہن. میں کیا کرتوتاں تے غور کر. مٹھا بولے ہے نا یہ تے ساڈی کمزوری ہے, سچی سن کے منہ وٹ بینے ہے. اسی اصل جی دے منہ کر لیا ساڈا منہ ادے نہ چاہیدا, ساڈا منہ چاہیدا ہے مکے مدینے وال. اسی اپنے منہ پھیر لینے, ورنہ سب دی کیا مجال ہے تیری خواب وچ آوے. سب تیریاں خواباں چ نہیں آ سکدے. اصل ساڈی تنہائی ناپاک ہو گئی, ساڈیاں نظراں ناپاک ہو گئیاں, سوچ و فکر ناپاک ہو گئی, دل دے خیالات ناپاک ہو گئے. اگر تیری تنہائی پاک ہوے, تیری اکھ پاک ہوے, دل پاک ہوے, فکر پاک ہوے, خدا دی قسم ہے اکھ بعد وچ لگے مصطفیٰ دا دیدار پہلے نصیب ہو جائے. توجہ نہیں فرمائی, جڑا جاگدا بیٹھا ہے وہ ہاتھ چا کے بولے دوسرے نے چھٹی ہے. اس واسطے میرے بھائی اپنے آپ نو سنبھال. ساڈی محبت دا قبلہ بدل چکی ہے, اپنی محبت دا قبلہ مدینے والے پاسے لایا. اسے محبت تو ساری دنیا ہی کامیاب ہوئی ہے. اور اج بھی اس محفل دا بھی پیغام یہ ہے, کامیاب ہونا چاہتے ہو تے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی غلامی دے اندر آ جاؤ, حضور دے نال سچی محبت فرماؤ. اس تو علاوہ کامیابی ہو سکتی نہیں. سامنے والے ذرا میرا ساتھ دیو, اس تو بنا ساڈی کامیابی نہیں ہو سکتی. لیکن اجے تھوڑی جی ہور بھی گل کر لئیے نا, ویکھیا تے کوئی نہیں, لیکن اے بھی گل ذرا مینوں دسو نا, قبر دے آ کے اندر جا کے نبی نو پہچاننا ہے کہ نہیں پہچاننا ہے؟ میں تو لگتا سارے سکے تے میل مایا, بولو تو صحیح نا میں کیا کہہ رہا ہوں. جنہیں پہچاننا ہے وہ ہاتھ چا کے آ کے دوے دے تے شاید وہ جی میں جینون مجبوری والی گل ہے. نبی نو پہچاننا سارے نو پتہ نبی نو پہچان لینا ہے. صوفیاء نے بڑی سونی گل ارشاد فرمائی ہے, بھائی نبی نو پہچاننا کیویں, ویکھیا تے ہے نہیں جی, بھائی جدوں ویکھیا نہیں تے پہچاننا کیویں؟ فرماؤ دی وجہ پتہ کیا ہے پہچاننا کیویں ہے؟ ساڈے سینے دے اندر جڑا ایمان ہے نا, اور ایمان دا نور ہے, عشق و محبت ہے, جدوں نبی پاک دا سامنا ہونا ہے نا تے انہیں مارنا جوش. اجازت ہوے تے جٹاکے طریقے نہ مثال دیواں چا, کئی بندے منہ کئی بند کر کے بیٹھے ہو, جٹاکے طریقے نہ مثال دیواں چا. زمین دے اوتے کوئی کیل کھنڈا دے نا بھی تے بعد وچ آکھیا کہ لب, او زیادہ تو زیادہ 5-7 لبے گا, باقی کھڑی جا سن نکے نکے کلو تو یار پتہ نہیں گئے کدھر, ایتھے ایتھے اونوں لبنا ہی کوئی نہیں. تے جے کوئی سیاںا بندہ ہوے او آکھے میں کیوں لباں, میرے کول ایک فارمولا ہے. آکھے کیڑا؟ او لے کے آ جا مقناطیس, اونے اینج پھیرنے سارے آ جانے نے. او بابا اسی طرح تاجدار مدینہ نے جدوں سامنے آنا ہے جویں مقناطیس نو ویکھ کے کل جوش ماردا ہے, قبر دے وچ مصطفیٰ نو ویکھ کے عاشق نے بھی جوش مارنا ہے. نعرہ بول یار چا کے بول, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت. دو باری کہنا زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت.
جو یہاں بن دیکھے مان جاتا ہے وہی قبر میں دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے تاجدار ختم نبوت گرامی قدر حضرات اس طرح اساڈے دل دے اندر جڑا ایمان و عشق ہے اس نے جدو جوش مارنا ہے نا اور پھر سن لو اے علماء نے لکھیا ہے اور اے تے سچی بات ہے نا فرما جدو قبر دے وچ جانا ہے نا تاجدار مدینہ دے سامنے انہاں جدو پوچھنا ہے دسو بھئی یہ کون نے اس ویلے کئی اشاک ایسے ہونے نے جنہیں حضور دے قدمہ دے وچ ڈھے پڑا اور آخرا مر کے پہنچا ہوں جہاں اس دل ربا کے واسطے تسی میرے کو پوچھ دیو اے کون ہے انہاں دے واسطے تا مویاں آئے ہاں جڑا جیندہ بیٹھا ہوا حالت مرن تو بعد کی کرتے داستے صحیح نہ یار اور سن لو اے بات غلط نہیں اور بڑی بنائی اور گھڑی کھڑائی نہیں اے کل دی گل ہے غازی ملک ممتاز حسین قادری صاحب شہید رحمت اللہ تعالی علیہ اے جدو پھانسی دین لگے نا اجے 5 منٹ آپ دی پھانسی نو رہن دے سن انٹرنیٹ تے ویڈیو موجود ہے تے انہاں نو آ کے جدو غازی صاحب نو آکھیا بھی تیاری کرو غازی صاحب تیار او تے 5 سالاں تو تیار سن جملہ کئی پی جاندے نے اپنا اپنا ہاضمہ ہوندا بندیاں دا او تے 5 سالاں تو تیار سن تے جدو او شہادت دا صحرا سجا کے باہر نکلیا نا جو سپریڈنٹ کہنے لگا جی اجے 5 منٹ باقی نے اسانو حکم ہے کہ 4 بجے پھانسی اجے 5 منٹ راندے نے انہیں آکھیا جلدی کر مینوں پھانسی دے انہیں آکھیا یار ایتھے تے بڑے بڑے جاندے نے تے پاگل ہو جاندے نے تے تو آنا جلدی پھانسی دے فرمایا پاگل ہی پاگل ہوندے نے میں کو پاگل ہاں میں تے حضور دا نوکر ہاں کیا بات ہے پاگل ہی پاگل ہوں میں پاگل ہوں یار بندیانیاں گلاں کر وہ حیران ہو گیا انہوں نے کہا پہلا بندہ اس کیا موت لٹکدی پئی تینوں نظر نہیں آوندی ممتاز کہنے لگا بے وقوف ایو موت ہے جس نے قیامت تک مینوں مرن دینا ہی کوئی نہیں ہے او 5 کلو سیر ہلاؤن والی قوم ذرا زبان اللہ بھی تے آکھو نا اونچی پیار دے نال اے غازی ملک ممتاز قادری اس قوم نو جگا گیا اور پتہ کیا کیا انہوں نے کہا چلو جیڑی بھی گل ہے 5 منٹ راندے نے آپ نے فرمایا 5 منٹاں دا لالچ نہ دے انہوں نے کہا کیا فرمایا میری اکھی دے نال ویکھ زہرا دا بابا تے مینوں لین آیا کھلوتا ہے یار وہ اپنے حضور دے نال وفا تے کر مالکاں دا بن تے صحیح مالک تیری کانڈ نہ لگن دے سن بولو یار فنان سیٹاں لے بچیو کی کر دے پے ہو سمجھ آ رہی ہے مالک تیری کانڈ نہ لگن دے سن اس واسطے سوچ تے صحیح نہ اس ہرنی نے نبی نو پہچان لیا ہے اور پھر سٹیج دی زینت جتنے علماء بیٹھنے میں صرف انہاں دی توجہ چاہ لینا اگر اے بولن تے پھر تسی بولنا ہے جملہ ہی ایسا ہے او ہرنی جانور جنہوں آپ اپنی بولیے ڈور آنے ہیں او جانور ہو کے عقیدہ اتنا آلہ دے گی بڑے بڑے مولویاں دے لتر مار گئی انہیں دسیا ہے قیامت تک کامن آ لیا اس واقعے نو پڑھ کے صرف چاس نہیں لینی بلکہ سبق کے سکھنا ہے بندہ جدو بھی پھسے چھڑاؤندہ مدینے آ رہی ہے کیا بات ہے سٹیج والے بولے نے چلو اگلیاں بھی کوئی حق ادا کیتا ہی ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں سمجھ آ رہی بندہ جدو بھی پھس جاندے چھڑاوے مدینے والا ہی ہوندا ہے کہ آج جاتے نہیں وہ تو کر کچھ نہیں سکتے میں کہ ہاں جو کچھ نہیں کر سکتا تھا اسے سورج موڑے آئی جو کر کچھ نہیں سکتا تھا انہاں چاند توڑے آئی موڑ جوڑے آئی جو کر کچھ نہیں سکتے تھے انہاں درخت توڑے جو کر کچھ نہیں سکتے جو تم کہتے ہو انہاں خو کھاری مٹھے کیتے انہاں اکھا دیتیاں پڈلیاں جوڑیاں پتھرانو بھی کلمہ پڑھا چھڑے اس بات نو سمجھن دی کوشش کرو تو میں اس محفل دی وسادت دے نال ایک جملہ بول لواں جے جاگ دے بیٹھے ہو تو محفل دی وسادت دے نال بولو تو صحیح نہ یار میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ نہیں ہو رہی آپ دی میں کیا کہہ رہا ہوں محفل دی وسادت دے نال میں صرف یہ گال کرنا چاہنا بھی سانو آ دیو تسی تے اعلی حضرت فاضل بریلوی دے پیچھے لگے ہو چلو اعلی حضرت دا عقیدہ نہ رکھ کم از کم اس ڈنگر جنت رکھ لے ڈنگرا تانوں آکھیا ہی نہیں کئی بندے شاید آکھن بھی شاید سانو آکھیا اس ڈنگر نو پتہ ہے کہ نبی کیا ہے جنہیں ساری زندگی نبی دے نام تے کھادا انہوں نہیں پتا انہوں تو زیادہ چاہیے پتہ تے ہوئے نا اس نبی دے نام دا صدقہ ہے کہ مالکان دی مہربانی اور فضل ہو جاندہ ہے ورنہ سچی بات ہے جڑا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے نام دا نہیں کھا سکدا اور آپ دے نام تے نہیں بول سکدا یہ سچی بات ہے وہ قدم بھی نہیں بول سکدا اور جڑا مالکان واسطے بولے جڑا مالکان واسطے بولے سن لو وہ اگرچہ قبران دے وچ ہوے زمانہ او دے نعرے لاوندا ہی رہ جاندا ہے نا بھائی کیا بات سمجھو ہے میرے بھائیاں دی
تو کم از کم اس جانور جتنا اس ڈور جتنا عقیدت بندے نو رکھ ہی لینا چاہیے نا. وہ بندہ کدیں پھنس جاوے تو چھڑاؤنا نبی نہیں ہے. عزیزان مکرم اگر یہ باتیں سمجھ آ گئی نے آؤ ذرا قرآن دی آیت دا ترجمہ سنو. اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. فرمایا تساں بہترین امت ہو, اسی لوکاں واسطے تانوں گلے ہے, تسی بہترین امت ہو. علماء فرماندے نے اس بہترین امت تو مراد کیڑی امت ہے؟ بال اتفاق سب مفسرین کرام نے فرمایا اس امت تو مراد امت مصطفیٰ ہے. اس امت تو مراد کیڑی امت ہے؟ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تسی بہترین امت ہو. لیکن اگلا سوال بڑا توجہ طلب ہے, میں تھوڑا جہا اس انداز دے نال سمجھاواں گا کہ تہاڈی توجہ بھی رہے اور گل بھی سمجھ کے جاؤ بھی یہ مسئلہ کیا ہے. تسی بہترین امت ہو, اس تو مراد ہے حضور دی امت. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پہلے صحابی جناب حضرت صدیق اکبر تو لے کے توجہ ہے اور قیامت دی صبح تک جتنے بندے نے اے امت مراد ہے. اگلی بات بھی توجہ طلب ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس امت نو جڑا فضیلت ملی ہے او دا سبب کیا ہے؟ چلو جڑے 8 سمجھ آؤں بھی ہو تو بولو نا, باقی تو نندر والے شاید ہیں. یار اجے تو 11 بجے نے, پھر 12 بجنے نے, اجے تو نات خان پہلا ہون آیا تہاڈا. ویسے اے سارے 9 بجے دے پہنچے ہوئے نے. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ بات ہے وہ کہہ رہے سن نا کہ وہ کسی صاحب دے بارے غلط جملے بول رہے سن, نہ بولیا کرو. میں تو صحیح دستا پیا, مینوں نہیں پتا وہ کیوں نہیں آئے. بہت اچھے نے وہ بھی, کیوں نہیں آئے خدا بہتر جانے. لیکن جیڑا ہن آ گیا ہے نا کو 2 رتیاں اگے ہی جاسی گھٹدا نہیں. سمجھ آؤندی پئی ہے؟ ہاں, جیڑا جنوں سمجھ آ گئی اونوں سبحان اللہ, جیڑا نہیں آیا پی گیا او دے ہاضمے نوں سلام ہوے, اور بندہ کی کر سکدا یار. پریشان نہ ہوو, پریشان نہ ہوو, لیکن کم از کم اپنے دل دے اندر ہن او جڑی کوڑے نا کڈ دیو. تانوں بھی چاس نہیں نہ ہوندی جتنی دیر تائیں تہاڈے نال انج نہ ہوے. کیوں جی انج نہ کیتا کرو. سواد تے تاں ہے نا عشاء دی نماز بعد جماعت ہوے, اس ویلے تلاوت ہوے, نعت ہوے, تقریر ہوے, تسی اپنے گھر اسی اپنے گھر. سمجھ آ رہی ہے؟ ساری رات جاگے ہن چاسے سارے فجر پڑھ کے جاؤ. انج بھی کوئی نہیں ہونی, سچی کردا کوئی نہیں, سچی سندا بھی کوئی نہیں. اس دور دے اندر سچیاں کرنیاں اوکھیاں نے, لیکن کوئی ایسی بات نہیں. اینو ذرا جاگ کے سمجھنا ہے, جاگ کے سننا ہے, تاکہ مسئلہ تھوڑے ذہن وچ بیٹھ جاوے. امت مصطفیٰ دی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ تسی بہترین امت ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبی پاک علیہ السلام دی امت کیوں بہترین ہے؟ وجہ فضیلت کیا ہے؟ آیا کہ علم ہے, عبادت ہے, حسن ہے, دولت ہے, عبادت گزاری ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فضیلت علی ہے. وجہ فضیلت کیا ہے؟ مت کوئی اپنے ذہن سوچے کہ میرا علم, میری دولت, میرا حسن, میری عبادت, میری تسبیحات, ان چیزاں دی وجہ تو شاید اے امت فضیلت والی ہے. سن لو, نہیں. وہ وجہ فضیلت کیا ہے؟ دل دے اندر اگر پتھر دا ٹوٹا نہ ہوئے, دل ہوئے, دل وچ مدینہ ہوئے. یہ جملہ تاں سمجھنا, ورنہ سمجھ نہیں آ سکدا. اس امت مصطفیٰ نو جڑی فضیلت ملی ہے او دا سبب ہکو ہے, اور وہ ہے نسبت مصطفیٰ. وہ کیا ہے؟ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اے امت حضور اکرم دی امت ہے. اے جڑی نبی دے نال نسبت ہو گئی, اس نسبت نے سانو اعلیٰ اور ممتاز اور جدا کر دیتا ہے. اور اگر اس نسبت نے سانو اعلیٰ کیتا ہے نا, تو پھر یار جٹاکا جہا لفظ ہے, اس نسبت دا سانو حیا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہر بندہ اپنے آپ تے غور کرے, میں کتنا حیا کیتی بیٹھا اور کتنا نہیں کیتی بیٹھا. بس اے جڑا دل ہے نا, دل بہت بڑا مفتی ہے, اے ساری بات دس چھڑدا ہے. وہ الگ بات ہے, ساڈے لوگ نہ سمجھن تے وکری بات ہے. چنگا کام کرو اے تاں وی بولدا ہے, سانو دسدا ہے, شاباش دیندا ہے. مندا کرو اے تاں وی بولدا ہے. کیوں جی؟ یہ مفتی صاحب جو ساڈے ہوئے. الگ بات ہے ساڈے زمانے دے لوگ نہ منن. میرے دوستو, اس واسطے اس بات نو اپنے ذہن دے اندر رکھو کہ اگر نسبت مصطفیٰ نے سانو اعلیٰ کیتا ہے تو سانو اس نسبت دا حیا کرنا چاہیے. ہوں اگلا سوال ہے پھر اس نسبت دا حیا کیا ہے؟ یہ بھی تو ایک چیز ہے نا جی. اس نسبت دا حیا ایو ہے اپنیاں مرضیاں نہ کر, بلکہ مالکاں دی مرضی دے مطابق چلیا کر. نسبت مصطفیٰ دا سارا حیا ادا ہو جائے گا. اسی کے کرنے ہیں, اسی اپنیاں مرضیاں دے مطابق چلنے ہیں. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس دے مطابق ساڑیاں زندگیاں نہیں بسر ہو رہی ہیں. اسی اپنی من مرضی کی تھی, لہذا آج سانو زمانے نے سارا کچھ بھی کھا دیتا ہے.
اگر نسبت مصطفیٰ نے افضل کیتا ہے نا تو پھر حضور دی نسبت دا حیا رکھنا چاہیے. قیامت والے دن کوئی یہ نہ کہ ایو جانے مصطفیٰ دے امتی. قیامت والے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے. اس واسطے کیا میں امید کراں کہ اپنے آپ نو کوئی درست کرنے دی کوشش کریں گا. چلو جڑے 10-15 ہیں وہ تو بولن نا جی, اپنے آپ نو درست کرنے دی کوشش کرو. لیکن اس آیت دے دامن دے اندر بڑے بڑے ہور بھی پھل ہیں, میں چاہنا کہ ذرا وہ بھی جناب نو سنا دے. فرمایا تسی بہترین امت ہو, اسی لوکاں دے وچ تانوں بھیجیا ہے, کڈیا ہے. ایتھے بڑا پیارا سوال ہے, اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت بہترین ہے باقی امتاں دے وچوں, تے سوال ہے پیدا ہوندا بھی ٹوٹل امتاں ہیں کتنیاں. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تسی شاید انتظار ہے چوسے سور لاؤن دی, میں بے سورا میں گل سمجھا کے جاواں گا. ٹوٹل امتاں کتنیاں نے؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ابو داود کتاب الزہد دے اندر موجود ہے, ابن ماجہ کتاب الزہد دے اندر موجود ہے. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکمل یوم القیامت 70 امتن, فرمایا قیامت والے دن 70ویں امت دی تعداد ساڈے نال پوری ہونی ہے. قیامت والے دن 70 امتاں ہونیاں نے. توجہ ہے؟ 3-4 بندے بولو, دعا کدے فوت نہ ہو جان. نہیں او نہ بولو یار, چھڈو پرے, کیڑے کمی پی گیا تسی ہیں. حضور دی حدیث سن کے انج بولی دا بلا. آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن 70ویں امت دی تعداد ساڈے نال پوری ہونی. 69 گزر گئیاں, 70ویں اسی ہیں. قیامت نو کتنی امتاں ہونیاں نے بولو؟ اتنے بندے بیٹھے ہو, چند اہل علم نکال کے, باقی نو پتہ ہی کوئی نہیں امتاں ٹوٹل ہیں کتنیاں. کئیاں نو آج پتہ لگا بھی 70 ہونیاں نے. ذہن دے اندر سوال آ سکتا ہے, اچھا مولانا صاحب حدیث تے پڑھی ہے, گل بھی نویں ہے کہ امتاں 70 ہونیاں نے. اچھا نبی تے کم و بیش 1.25 لاکھ آئے تھے, ہر نبی نو اگر ایک امت ملے تے 1.25 لاکھ امتاں بندیاں نے, تے تسی فرما رہے ہو 70 نے. توجہ ہے؟ تے میرے 70 کیویں نے؟ نبی اتنے تے امتاں 70. علماء نے جڑا جواب دیتا ذرا حوصلے دے نال سنیا ہے. مینوں کوئی نہ پتہ کہ دوڑے سنن والی قوم ہے, مینوں اس گل دا کوئی نہ پتہ. سمجھ آ رہی؟ لیکن میں جڑی گل سنا رہا ذرا مول پاؤنا ہی. فرمایا اصل وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی نو الگ امت نہیں عطا فرمائی. اللہ نے ٹوٹل عالم انسانیت نو 70 امتاں 70 گروہ دے اندر ونڈیا, اور 70 گروہ دے وچ کسے امت نو 10 نبی, کسے نو 50, کسے نو 1000, کسے نو 2000, کسے نو 10,000. جدو امت مصطفیٰ دی واری آئی فرمایا حبیبہ تسی بھی کلے ہو, تیری امت بھی کلی ہے. تاجدار ختم نبوت. اے نہیں بھی میرا زور مک گیا, میں ہولی بول کے ٹیسٹ کر رہا ہوں, تہاڈا تو نہیں مک گیا. تاجدار ختم نبوت, یا اللہ جڑا زور لاوے او دا زور مکن نہ دیں. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. ٹوٹل قیامت والے دن امتاں کتنیاں ہونیاں نے؟ بول دے چلے ہو, بول دے چلے ہو, گونگے تو نہیں نا جڑے بول دے نے, تو بولو نا کتنیاں امتاں ہونیاں نے؟ 70 امتاں. اور 70 امتاں کیوں نے کہ اللہ نے عالم انسانیت نو 70 گروہ وچ ونڈ دیتا ہے, اور پھر باقی سارے نبیاں تے 69 تقسیم کر چھڑیاں. جدو اپنے حبیب دی واری آئی فرمایا حبیبہ تسی بھی اکیلے تے تہاڈی امت بھی اکیلی. اور اگلی بات فرمایا حبیب اسی تانوں بھی بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں, تہاڈی امت نو بھی بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے جڑے کامل لوگ نے انہاں دیاں بڑیاں شاناں نے, لیکن امتاں 70 کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی نو الگ امت نہیں عطا فرمائی. یاد رکھ لو, ذہن سوال پیدا ہو سکتا ہے نا. لیکن نبی پاک علیہ السلام دی جدو باری آئی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم نو الگ تو شانہ والی, اور اتنی شان ایک کافی ہے کہ اللہ نے خود فرمایا کہ تسی بہترین ہو. اگرچہ ساڈی حالت پتلی ہے پر سانو بہترین کیوں آکھیا؟ جی میں جٹاکی بولی ہے چاہدن تیرا منہ نہیں تیرے سائیاں دا منہ ہے. اسی اس واسطے افضل ہیں کہ ساڈا سائیں بڑی شان والا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ امتاں 70 ہونیاں نے. اور پھر اے بات بھی توجہ طلب ہے, نبی پاک علیہ السلام دی امت دے وچ ہونا اگر اس سے گل تے ساری زندگی شکر ادا کرتے ادا نہیں ہوندا. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسند امام احمد بن حنبل شریف دے اندر حدیث موجود ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما سن تے حضرت عمر بن خطاب ہے. حدیث بہت لمبی ہے, میں صرف ایک واقعہ وچوں سنا رہا ہوں. انہاں کہا یا رسول اللہ میرے کو ایک کتاب ہے, میں پڑھ کے سناواں؟ آپ نے فرمایا بالکل سناؤ. کتاب سی تورات. آپ نے کسی یہودی کو سنی تو انہوں چاہ کے لے آئے. جدو نبی پاک دے سامنے پڑھنا شروع کیتا حضور دے چہرہ اقدس تے جلال آ گیا.
حضرت عمر سمجھ گئے، فوراً کتاب بند، معافی منگی، یا رسول اللہ معافی منگدا پیا، میں دوبارہ یہ نہیں پڑھدا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو پڑھ بھی کیویں سکنا ہے، قرآن نہیں آ گیا؟ کیوں پڑھ دے پہ؟ قرآن نہیں آ گیا، ہن پڑھنا تے قرآن پڑھ۔ اگر نبی نہ روک دے اج کئیاں تورات لے کے بھج بگنا، فرمایا بس قرآن آ گیا ہے، ہن قرآن تو علاوہ تسی کچھ نہیں پڑھ سکتے، اس واسطے بالکل تسی انہاں کتاباں دی تلاوت نہیں کر سکتے۔ اور ویسے بھی انہاں دے اندر تے تحریف ہو گئی ہے، اگر پڑھنا تے کسی عالم نے پڑھے، سمجھ آئی؟ علماء نو اجازت ہے تاکہ وہ دی تحقیق و تدقیق کر کے جڑی سچی بات ہے انہوں انہاں دے سامنے بھی رکھ سکن بھی تسی مندے نہیں، تہاڈی کتاباں تے ہر شے ہے۔ اگرچہ انہاں تعریف کر چھڈی، پھر وچ اللہ پاک نے نشانیاں تے رکھی ہوئیاں، لیکن صرف علماء، عوام نو اجازت نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا جی آئندہ تو بعد میں نہیں پڑھدا۔ اس تو بعد جڑے نبی نے جملے بولے سینے دے اندر ٹھڈ پا دیندن۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات تے راضی نہیں؟ انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، اور تسی اس گل تے راضی نہیں ہوندے کہ نبیاں دے وچوں میں تواڈے حصے آیا، امتاں دے وچوں تسی میرے حصے آئے ہو؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، راضی نہیں ہوندے؟ ہاں بھائی جتنے بیٹھے ہو تسی اس گل تے راضی نہیں ہوندے؟ اس گل دا لطف ہی وکھرا ہے جناب۔ اور فرمایا یہ کافی ہے کہ نبیاں چوں میں تواڈے حصے، امتاں چوں تسی میرے حصے، یعنی ونڈ تے رب دی ہے، وہ جڑے نبی دے چاندہ کھاتے پا سکدا سی، پر لکھاں باری شکر ادا کرو سانو کوٹا بھی دتا تے مصطفیٰ جان رحمت اللہ عطا فرمایا۔ کیا بات ہے، سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں آئی مکی آکھے یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ توجہ ہے میرے بھائیاں دی؟ کوئی نہیں ہے، وہ بولو تو صحیح نا۔ ہائے 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 ہائے، قیامت والے دن 70 امتاں، اور 70 دے وچوں سب تو فضیلت اور شان تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دی۔ اور پھر اگلی بات فرمایا نبیاں چوں میں تواڈے حصے اور امتاں دے وچوں تسی میرے حصے آ گئے۔ ہن اگلی بات بھی توجہ طلب ہے۔ ابن ماجہ کتاب الزہد دی جڑی حدیث ہے نا، وہ دے آخری لفظ میں جناب دے سامنے بیان کرنا چاہنا، یا اگر تسی تھوڑا جہا جاگ کے بیٹھو تا گل تو سیرے لاؤنی ہے نا جی۔ اے تواڈے مقدر کہ تسی لیٹ شروع ہوئے ہو، اور تواڈے مقدر کہ تسی چپ بیٹھے ہو، میں تانوں مال صحیح دے کے جاواں گا انشاءاللہ۔ تاجدار مدینہ نے جدو ارشاد فرمایا نا، تو وہ صحابی ایک سی، انہیں پوچھا حضور اسی آخری ہیں، یعنی پنجابی دا ایک لفظ بھی آپا چھیکڑی ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل آپا چھیکڑی ہیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جدوں اس نو اے ارشاد فرمایا ہاں آپا آخری ہیں، یعنی 69 پہلے گزر گئیاں تے اسی 70ویں آخری ہیں، انہاں تھوڑا جا مایوس ہو کے بہ رہا۔ فطرتی طور تے بات ہے کہ آخری آخری ہوندا ہے، سمجھ آئی نا جی؟ اے محفل ہے نا جی، لنگر ونڈیا جانا ہے، انتظامیہ نے جدو لنگر دینا نا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بھی 2-3 دیگاں اپنے کن بچا لئیاں، حالانکہ ہوندا یہ ہے کہ آخری 10-15 ویسے ہی سکے تے مل مائیا ہر شے ورتی جاندی ہے، آخری جوہان، سمجھ آ رہی ہے جناب؟ تے آج تے تسی شروع تے آخر بنائی کھلوتے ہو، تہاڈا آخر پتہ نہیں کی ہو جیا ہونا ہے، کیوں جی؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اچھا تسی ویکھو نا گھراں دے اندر کھانا بھی بندا ہے، اما جی سارے دے واسطے کھانا بناندیاں، سارے بہنا برا عید شبرات تے کٹھے ہوندے، تینوں روٹی دے، مینوں دے، اونوں سالن دے، اونوں دے، اونوں دے، سارا کچھ ورتا کے نا بعد ایک کنی کا شب بچ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تے آدھی ہے او پتر تسی کھا لیا میں تانوں ویکھ کے ہی رج گئیاں، وہ آخری جو ہائی بس وہ اس گل تے راضی۔ اسی طرح نا جی آخری آخری ہوندا ہے یار، جٹاکے بندے بیٹھے ہو زمیناں فصلاں لے، آخری کیارے نو تسی پانی اس لے چھڑ دے ہو، آ دیو نگال شگال چھڈو چا بڑیا تار گیا تے بننے لاگ وئی سی، نہیں تے سکے تے مل سانوں ایڈی لوڑ کیڑی ہے، کیوں جی دسو انج ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ اچھا ہاس پے نہیں، سبحان اللہ دی توحید، موڑ کوئی نہیں، زندہ باد۔ کیا کہنے جناب، اس بات نو تھوڑا جا سمجھو میں کیا کیا ہے، اچھا نا تیرے دماغ دے اندر گل آوے میں آکھیا کی ہے، آخری آخری ہوندا ہے، کیا ہے اینو سمجھو، آخری آخری کوئی شے مل گیا ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح۔ وہ جڑا صحابی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل وچ خیال آ گیا اور بیٹھ گیا، انہیں آکھیا بھئی یار یہ اسی آخریاں 69 امتاں پہلے نے، تے دا مطلب ہے حوض کوثر دا پانی بھی پی جاسن تے جنت بھی بھری جا سی، اساں کدے جانا ہے؟ اس دے دل دے اندر خیال آ گیا، اس دے دل دے اندر خیال آیا تو بیٹھ گیا۔ میرے نبی نو تے اللہ نے ساریاں طاقتاں دتیاں سن، آپ سمجھ گئے کہ کیوں پریشان، فرمایا کھڑا ہو میں نا جی، آپ نے کھڑا کر لیا، فرمایا کیوں پریشان ہے؟
انہیں آخیا حضور میری تے پریشانی دا ایو سبب ہے بھی آپ آخری ہیں تے پتہ نہیں سارے نال بڑھنا کی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان رحمت نو جنبش جو عطا فرمائی نا, ایک جملہ بولیا جڑا سانو اج بھی حوصلہ دے کے بیٹھا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہو, نحنو آخرھا و خیرھا, پریشان نہ ہو آپ آخری ضرور ہیں پر قیامت نو موجاں ساڈیاں ہی ہونیاں نے, یاد رکھ لیں. کیا بات, سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری ضرور ہیں پر قیامت والے دن ساری خیر اساڈے کول ہونی ہے. او صحابی نے آکھیا حضور گل لے وے بے جے موج ساڈی ہونی ہے نا, اے مہربانی کر کے دسو کیویں ہونی ہے. ہن ذرا جملہ سنیے پسند آوے تا. فرمایا حوض کوثر دے پانی دی ابتدا میری امت تو ہونی ہے. جنوں جنوں سمجھ آ رہی کھبے پاسے والے بالکل چپ بیٹھے نے, اپنا حق پورا کرو. حوض کوثر دے پانی دی ابتدا ساڈے تو ہونی ہے. فرمایا حساب و کتاب دی ابتدا ساڈے تو ہونی ہے. جنت دے اندر جاون دی ابتدا ساڈے تو ہونی ہے. پل صراط تو گزرن دی ابتدا ساڈے تو ہونی ہے. ایتھوں تک فرمایا جدوں تک میری امت جنت ہی نہ چلی جاوے اللہ نے کسی اور امت نو جان دینا ہی کوئی نہیں ہے. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ. بسم اللہ. ممتاز حسین قادری, یہ اللہ آپ کو خوش رکھے, بولے سبحان اللہ. انہاں نو یہ نعرہ شاید سندا کوئی نہیں پیا, چلو انہاں نو صرف ایو آنے بھی تسی سبحان اللہ آکھ لو, تواڈا ہی بڑا احسان ہے جناب. توجہ ہے جناب. اب آئیے ذرا اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے. گرامی قدر حضرات, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان نہیں ہونا, آپ آخری ضرور ہیں, ہر خیر دی ابتدا ساڈے تو ہونی ہے. تو یار اس تو وڈی کیا خوش نصیبی ہوندی ہے. اے ویکھو نا, آج میں سمجھنا کہ میری بڑی خوش نصیبی ہے. حالانکہ عموماً جو سارے نعت خان پہلو پڑھ دین مولوی بعد وچ ہوندا ہے, آج سارے نعت خان بعد مولوی پہلو بیٹھا ہے. نہیں سمجھ آ رہی کیوں بھائی, بولو تو صحیح نا سبحان اللہ پیار دے نال. تو ایو بات ہوندی ہے خیر دی ابتدا تے خیر دی ہوندی ہے. میں صرف ایک مثال دیتی تاکہ تفنن تبا واسطے تسی خوش ہو جاؤ. گرامی قدر حضرات, قیامت والے دن ہر شے دی ابتدا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت پاک تو ہونی. اچھا جدو ایک گل ہوئی نا, گل ہن بڑی توجہ طلب اللہ کر کے سمجھ آ جاوے, جاگ کے بیٹھنا ہے. جناب انس بن مالک اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کون جی؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالی. انہاں کہا یا رسول اللہ اے دسو بھی قیامت والے دن اتنی امتاں تے لوگ کٹھے ہو سن, جناب آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو لے قیامت دی صبح تک سارے ہو سن. جی بالکل. فرمایا اے دسو اگر اسی تانوں لبنا ہوے تے کتھے لبیے؟ توجہ ہے جی, اگر اسی تانوں لبنا ہوے تے کتھے لبی؟ نبی پاک نے نہیں فرمایا بھئی یہ گلاں نہ کریاں کرو, اجے تے موقع نہیں آیا, مڑ قیامت والے دن کینوں کی پتہ کتھے ہونا ہے. بڑیا میں بھی تواڈے ورگاں چھڈو پر کی بیٹھے ہو والے او جی میں ذہن دے اندر زہر بھریا جا رہا. نا انس بن مالک دا سوال امام ترمذی نے اس نو لکھیا ہے, بدایہ و نہایہ دے 16ویں حصے دے اندر ابن کثیر نے لکھیا ہے. نبی پاک دے کولو جدو سوال ہویا نا, آقا یہ دسو قیامت نو اسی تانوں کتے لبیے؟ حضور نے فرمایا امتیا پریشان نہیں ہونا, قیامت والے دن 3 جگہ تے مینوں لب لینا, یا میں پل صراط تے ہوساں, یا حوض کوثر تے ہوساں, یا مڑ میزان عمل تے ہوساں. 3 جگہ تے مینوں تلاش کر لینا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میزان عمل تے کیوں؟ فرمایا اعمال اپنی نگرانی تلوے ساں تے جے دے واری حضور اوتھے ہوئے موجاں تے لگ جانیاں نے ساریاں. اے چند دن پہلے میں حدیث شریف پڑھی, یقین اللہ تے کرو دی شرح کر دیو. مفتی یاما یار خان نعیمی نے میرات المناجی دے اندر بڑا سونا جملہ لکھیا. فرمایا یاد رکھ لو میدان معاشر وچ جدوں پل صراط تو گزرنا ہے نا, توجہ ہے, میدان معاشر جدوں پل صراط تو گزرنا ہے اور جنت دے دروازے تے جانا ہے, سننا ذرا جملہ. فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے جدوں تک اپنی ساری امت پل صراط تو نہ گزار لئی, نبی نے اگے جانا ہی نہیں, سارے نو اپنی نگرانی چ گزار کے سب تو آخر دے وچ نبی نے جنت دے دروازے تے جانا. تاجدار مدینہ صلی اللہ اپنی امت دی اتنی فکر ہوئے گی, اور اعمال خود تلوانے نے, پل صراط تو خود گزارنا ہے. توجہ ہے نا میں کی کہہ رہا ہوں. اور پھر فرمایا حوض کوثر تے مینوں ویکھ لبیا, پیاسے بیچارے آن گئے, فرمایا پانی میں اپنے ہتھاں دے نال پیواں. اے تاجدار قیامت والے دن موڑ نہیں آکھنا مولویاں سانوں دسیا کوئی بھی کتھے لبیے. 3 جگہ ہونیاں نے, نمبر 1 پل صراط, نمبر 2 حوض کوثر, نمبر 3 میزان عمل,
اور جتھے کنڈا لگن تے اعمال تلنے اے تین جگہ تے تاجدار مدینہ نے اور حضور نے پہلے دس چھڑیا تسی ایمان نال دسو بھی علم غیب ہے کہ کوئی نہیں ہے 15-20 بندے بولن باقی سارے چوپ کر کے بیٹھے دسو چ علم غیب ہے کہ کوئی نہیں ہے ایو ہے بھئی جدو اللہ اپنے حبیب نو عطا کرے نا تے مڑ سڑنا نہیں چاہیے مڑ مان لینا چاہیے لو جی یہ بھی گل ایتھے ہو گئی بھی قیامت نو حضور اکرم علیہ السلام نے کتھے ملنا ہے اگلی بات بھی اس تو بھی ساریاں ہیں نہیں سوادی چونکہ حضور دی حدیث تے حدیث عرض کر رہا میں صحابی رسول آ گیا انہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دسو بھی قیامت والے دن اسی تے تانوں انج لب لواں گے بھی تسی فلاں فلاں جگہ تے ہوو گے تے تسی سانو کیویں لبو گے دیکھو نا یہ بھی ایک سوال ہے نا بھی یا رسول اللہ قیامت والے دن اتنے بندے ہن سارے بیٹھے سانو نہیں پتا کیڑے چک دا کیویں بیٹھا ہے خاص نشانی بھی فلاں چک والے ساوے کپڑے پا کے فلاں والے فلاں پا کے فلاں اسی طرح مڑ تے پہچان ہے یا شناختی کارڈ ہو سن یا بے فارم ہو سن یا بولی ہوئے گی میں جنگ دی بولی ہے اے جی جناب فیصل آباد دی بولی ہے لاہور دی بولی ہے جی فلانے شہر دی تاں پہچان ہو سی اوتے سارے کٹھے نے لباس اکو جہا ہے بلکہ اس دن تک کسی دے جسم دے اوتے کفن ہونا ہی کوئی نہیں بالکل برہنہ اٹھائے جانا ہے اور کسی نے کسی ال ویکھنا ہی نہیں وہ تو گھبراہٹ اتنی نہیں کون ویکھے سمجھ آ رہی ہے ساری کائنات اکٹھی ہو سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وعدے نے یا رسول اللہ تسی اپنی امت نو کیویں پہچاننا ہے میرے نبی نے نہیں فرمایا بھی یار ایڈا مشکل سوال یہ بھی نہیں فرمایا شناختی کارڈ لے کے آیا ہے یہ بھی نہیں فرمایا کوئی فارم شارم اپنے نہ میرے نبی نے جڑا جواب دیتا تھا حوصلے دے نال سننا بخاری شریف کتاب الوضو دے اندر حدیث موجود ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں توانوں قیامت والے دن کیویں پہچاننا ہے آکھے جی ہاں فرمایا میں توانوں پہچاننا ہے ایک نشانی ہے سیماؤن لیست لأحد من الامم فرمایا تواڈی ایک نشانی ہے جڑی تواڈے تو پہلے کسی امت دے اندر نہیں پائی جاندی صرف میری امت دے اندر ہے کیا فرمایا واہوا گر المحجلین فرمایا وہ چمکدے اعضاء پوچھا گیا کیویں فرمایا جدو تسی وضو کر دیو جتھے جتھے وضو دا پانی لگ جاندا قیامت والے دیہاڑے 14ویں دے چاند دی طرح چمکدی ہوئی جگہ ہونی ہے توجہ ہے بھائی صاحب حضرات اور ایتھے سادہ لہجے دے نال میں دس دینا فرمایا قیامت دا دیہاڑا جدو ہونا ہے نا اے دے وکھیا ہے اتنے بندے بیٹھے نے قیامت دے دن تے پھر ساری دنیا ہوئے گی نا حضور فرماندے نے جیڑا جیڑا چمکدا ودا ہویا میں پہچان جانا اے بھی میرا ہے اے بھی میرا ہے اے بھی میرا ہے اس واسطے دوستو اس محفل دے اندر ایک پیغام بھی ہے نبی نے پہچان لینا پہچاننا انہوں ہے جیڑا چمکے گا چمکنا انہیں ہے جنہیں وضو کیتا ہونا ہے سمجھ آ رہی ہے اور بھائی جان با وضو رہن دی ویسے ہی بڑی برکات نے جڑا بندہ با وضو رہندا شیطان اس تے حملہ نہیں کردا وہ بندہ گناہ نہیں کردا جڑا بندہ با وضو رہندا انہوں غصہ نہیں آندا جڑا بندہ با وضو رہندا لڑائی نہیں کردا واگ گئے ہو بیٹھے ہو چلو شکر ہے بیٹھے رہے با مڈو نہ بولو گل میری سن لو جڑا بندہ با وضو رہندا ہے اللہ دے دل دا نور ودا دیندا ہے او دے چہرے نو روشن کر دیندا ہے جڑا بندہ با وضو رہندا ہے فرشتہ بیٹھا نیکیاں لکھدا رہ جاندا ہے جڑا بندہ با وضو رہندا ہے او دے رزق وچ اللہ برکت دیندا ہے جڑا با وضو رہندا ہے اگر اس حالت وچ مر جاوے اللہ بخشش دا تمام عطا فرمائے کیا بات ہے ایک بندہ جڑا با وضو رہندا ہے یا رسول اللہ اللہ اکبر میں یہ تو نہیں آدھا بھئی تسی اپنی نعرہ گول چا کیتا ہے لیکن میں یہ آکھاں گا کہ آج میں لگدا کہ بندے نو سنیندا گھٹ ہے آج کوئی مسئلہ توانوں ہے مہمان تواڈے نہیں آئے جی آئے نے تے تسی ہن انہاں دا جڑے جڑے آئے بیٹھے انہاں تو سن لو نا بھی تسی اسی کی کہندے پے ہیں سمجھ آ رہی ہے میری بات آؤ ذرا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں پھر وضو بھی کراں گے ایتھے ٹھڑ لگ جائے تا نہیں کر دے تھوڑا جا گرم پانی ہوے تا نہیں کر دے گرمی ہوے سردی ہوے او دے لحاظ دے نال اسی بالکل بدل جانے ہیں جبکہ با وضو رہنا چاہیدا ہے با وضو رہن تے میں گلاں دے اندر تانوں 8 دے قریب حدیثاں سنا چکیاں صرف وضو تے او حدیثاں نوں دا مفہوم ہے جڑا میں جناب نو سنایا اس واسطے با وضو رہیا کرو بالکل گفتگو نو سمیٹدا پیا بالکل سرے لا لئیے نا گل نو عزیزو پتہ نہیں عورتاں تک آواز جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی اگر جا رہی ہے تے سبحان اللہ نہیں جا رہی تے تسی پیغام پہنچانا ہے اپنے گھر دے اندر بھی اس ماحول نو داخل کرو اسی اگر بہترین امت ہے نا ساڈا حق بندا ہے نبی پاک دا پیغام اپنے گھر بھی سنائے ایک کو پیغام تانوں سناؤں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھراں نو قبرستان نہ بناؤ حضور دی حدیث ہے پوچھے گا یا رسول اللہ گھر بھی قبرستان بننے فرمایا جی بالکل کیویں فرمایا جس گھر وچ رب نو سجدہ نہ کیتا جائے نماز پڑھن والا کوئی نہ ہوئے او گھر نہیں سمجھو قبرستان ہے یہ نبی پاک نے فرمایا صاحب بہاری شریعت فرماندے نے کوشش کر کے
وضو اپنے گھر کیتا کرو، پہلیاں سنتا گھر پڑھیا کرو، اس تو بعد فرض مسجد چل کے پڑھو، فوراً بعد چاہ کے بعد والے نفل تے سنتا گھر پڑھو۔ فرمایا اگر پیو گھر وچ بیٹھ کے تاش کھیڈے تے پتر کھیڈدا ہے، پیو لوڈو کھیڈے تے پتر کھیڈدا ہے، پیو فیس بک تے کھیڈے تے پتر کھیڈدا ہے، تے جے پیو نمازاں پڑھے تے پتر نہ پڑھ سی، جے پیو وضو کرے تے پتر نہ کر سی، جے پیو درود پڑھے تے پتر نہ پڑھ سی۔ اس واسطے فرمایا اپنے گھر کام کر، نمبر 1۔ نمبر 2، مسجد دا بھی لحاظ ہو جائے گا۔ ایتھے تسی دیہاتاں وچ ویکھیا ہونا عموماً انج ہوندا ہے، دوپہر دا ٹائم ہوندا نا 12:30 ہوندے، دھوتی مار اور بننی ہوئی ہے، کمیز اپنے موڈے تے سٹی ہوئی تے مسجد ال، میں کہا کدے آ کے مسجد تے ناؤں آ، او میں کہا او مسجد ہے ہوٹل تے نہیں، لے اسی ہر جمعہ دار روپیے نہیں دیندے۔ خدا دا نامن مسجد دا لحاظ کر۔ آج بے دریغ نمدہ اوتھے ہیں، دھوندا اوتھے ہیں، میں ویکھاں گا قیامت نو جدو تو جواب دے سکیا۔ اپنے گھر دا پانی تے کدی اتنا ضائع کیتا نہیں، خدا دے گھر دا تینوں کوئی نہیں فکر؟ علماء بیٹھے نے پوچھو انہاں دے کولو مسجد دے اندر ناون والا سسٹم ہونا ہی نہیں چاہیدا۔ اے متاخرین علماء نے اجازت دیتی بھی بندے اعتکاف تے بیٹھن، کسے تے غسل فرض ہو جائے، انہوں ناون دی حاجت ہو جائے تے چلو اس واسطے بنایو چا بھی ایتھے کسے نو کچھ ہووے نہ ہووے، او باہروں سارا کچھ کر کے تے ناون دے مسجد تے چل کے خدا دا نام منیا کرو۔ اے بامرے مجبوری ہے سب کچھ، او توجہ ہے، اے بامرے مجبوری ہے۔ اللہ دے گھر دا لحاظ رکھیا کرو، اللہ دے گھر دا احترام کیتا کرو، اور اوتھے چل کے نماز پڑھ کے فوراً علماء فرماندے نے وضو بھی گھر کر، اوتھے ادھا گھنٹہ بہ کے تھوڑے جے ٹوٹی چلن دی ڈھیلے تتا پانی آوے تاں جڑیا بیٹھا ہے، جے ٹھڈا آیا تے تاں نہیں چھڑیندا جان۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے میرے بھائی۔ اپنے گھر آؤ، بیوی بچے بھی نمازی بن جاسن، اور گھر بھی قبرستانی، اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہو جائے گا۔ عزیزان مکرم، اسی اگر بہترین امت ہے نا تے ساڈا حق بندا ہے اسی اپنے نبی دا پیغام سنائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات تے عمل کریے، اور او چلدیاں چلدیاں جڑیاں میں عرض کیتیاں انہاں تے عمل کرنا ہے۔ اور آخری بات کر رہے ہیں، نماز روزے دی پابندی انتہائی ضروری ہے۔ سمجھ آ رہی؟ چند دن پہلے بلکہ کل دی گل ہے جی، کل ہی سی نا مولانا سرگودے دے قریب سی ایک مولوی صاحب تقریر پکرن، بھڑیا تسی این کرو، دیکھو میں وہ گل کراں گا، بھڑیا تسی بس نا سید بھاویں داڑھی منیا ہوے، بھاویں بے نمازی ہوے، بھاویں اوکا دین دے نیڑے نہ، او تقریر کر رہا ہے، بس تسی او دے ہاتھ پیر چومنے۔ او میں آکھیا مولانا صاحب تہاڈی گل ٹھیک ہے، سید دا جتنا اسی قدر کرنے تو جم کے بھی نہیں کر سکدا، لیکن اپنی قوم دے ذہن وچ زہر کیوں پوندا پیا ہے؟ تو اے تے دسی جانا ہے وہ سید جی ہو جا ہوے تسی۔ اعلیٰ حضرت بھی یہ فرمایا، اعلیٰ حضرت کو پوچھا سید زادہ اگر بے عمل ہوے تو کی کرنا ہے؟ فرمایا کی ہو گیا جے ہیرے تے گھٹا پہ گیا، ہے تے ہیرے ہی نا۔ یہ مثال اپنی جگہ تے ہے، لیکن میں آکھیا تینوں یہ چیتا ہوندا، تینوں یہ گل کیوں نہیں چیتے ہوندی؟ گولڑے دے بادشاہ نو جان دو نا، پیر مہر علی شاہ صاحب نو، اور میں کیا کدی یہ بھی سنا پیر مہر علی شاہ صاحب نے زندگی دے اندر کدی فرض اور سنتاں نوافل نہیں چھڈے، اور غیر موقدہ عشاء دیاں اور عصر دیاں سنتاں بھی نہیں چھڈیاں۔ ایک باری چھٹ گئیاں تے پیر مہر علی شاہ صاحب ستے نا تے نبی خواب وچ آ گئے، فرمایا مہر علی میرا پتر ہو کے سنتا چھڑ گیا، میری امت کی کرے گی؟ میں دس تے صحیح نا۔ تو اے تے دسی جانا سید زادے نو اینج ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاؤ سید زادے سامنے، انہوں آکھ شاہ جی اللہ دا نا ہی تو داڑھی مناوندا چنگا نہیں لگدا، شاہ جی خدا دا نا نمازاں نہ چھڑیا کر، تساں نہیں چنگے لگدے، کیونکہ کربلا دے بادشاہ نے نیزے دے ہیٹھ بھی کوئی نہ چھڑی۔ انہوں آکھ شاہ جی تسی قرآن پڑھیا، ایک گل کر کے وہ ٹر گیا، بعد آخر نہیں جی میں مڑے انشاءاللہ۔ میں کہ میں مڑا لگے گل ہے، کم از کم ایک پاسا دس دیو، سید دا کیا کام ہے کہ وہ بے عمل رہے؟ بھائی سید نو چاہیے ہو ویکھے کربلا دے بادشاہ دا کیا پیغام ہے، اور بعد دے وچ ویکھے نا انہاں نو چاہیے اپنی اصلاح کرن۔ اور اسی طرح او جی حضور دا عشق دل وچ ہونا چاہیے، بھاویں بندہ جی ہو جاوے، وہ کیا مطلب ہے؟ ایک کہنا چاہتے جی میں آئے داڑیاں منائی رکھو، نمازاں چھڈی رکھو، سال تو بعد محفل کر کے پیسے ساٹ لو، لنگر کھا لو تے گھر چلے جاؤ، جنت ٹر جاؤ گے۔ کیا زہر دیتا جا رہا یار؟ خدا دا نا ہی نے اس عمل دا بڑا وزن ہونا۔ میں پوچھاں گا قیامت والے دن وزن ہے کہ کوئی نہیں؟ دسنا مینوں اس نیک عمل دا بڑا وزن ہے، تینوں کی پتہ اس گل دا؟ نیک عمل نہ چھڈ، اے الگ بات ہے کہ عقیدہ صحیح ہوئے گا تے عمل قبول ہونے نے، لیکن نیرائے آکھنا کہ بس ایو رات باقی چھڈو، نہ نہ۔ تاجدار مدینہ نے اگر کوئی شے نہیں نہ چھڈی تو امتی تو بھی نہیں چھڑ سکدا۔ سمجھ آ رہی؟ بے شک اگر کربلا دے بادشاہ نے کچھ نہیں چھڑیا نا تے آج کل دے جتنے پیر مولوی نے تسی بھی کچھ نہیں چھڑ سکدے۔ اور جدو بندہ شریعت دا پکا متبع بن جاندا ہے، سائیں کانڈ نہیں لگن دے، میں تانوں صحیح دسدا پیا۔
سمجھ آ رہی ہے؟ وہ سن 60 اور 70 دی دہائی دے وچ قحط دا اعلان ہو گیا پاکستان دے وچ. 60 اور 70 دی دہائی دے وچ جدو اعلان کیتا نا قحط دا, انہاں آخیا بھی 2 بندے دی روٹی پکا کے 5 جنے کھاؤ اور 10 جنے کھاؤ. پاکستان دے اندر قحط آ گیا ہے, انج نہیں ہونا چاہیے. سارے بندے پریشان ہو گئے. حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے لخت جگر حضرت سیدی بابو جی سرکار رحمت اللہ علیہ آپ زندہ سن. آپ نے پتہ کی آکھیا؟ آپ نے اپنے مریداں نوں آکھیا ٹر جاؤ سارے پاکستان دا جتھے جتھے جا سکدے ہو, اعلان کر دیو. انہاں نوں آکھو چا کہ جس بندے نے روٹی کھانی ہے گولڑے دے لنگر کھانے تے آ جاوے, 3 ٹائماں دی رج کے کھا کے جاوے, کوئی چھٹی نہیں ہے. نہ کیا ہے اعلان کر دیتا گیا جناب. اس لئے ریڈیو نہ مان فرما روڈیت خبراں چلا دیو. ملنگا نے چلوا دیتیاں خبراں. وہ حکومت بھی پریشان. میں گولڑے والے نے کتھے ہاتھ پا لیا بھائی, سارے ملک نو دعوت چا دیتی. اچھا بھائی وہ کئی مہینے کام جاری رہا تے گولڑے دا آستانہ اس تے ایک کام جاری ہو ساری رہا. جدو ایک کام سارا موک گیا نا تے ایک مرید ایک دن بیٹھ گیا کہنے لگا حضرت صاحب حکومت ہاتھ کھلے چا کیتے آنتے تسی اعلان چا کیتا ہے بھئی یہ لنگر موک جاندا. اور فرمایا منہ بند کر, یہ لنگر کیوں مکدا؟ فرمایا حکومت ہاتھ کھلی کر گئی. آپ کہنے لگے حکومت ہاتھ تاں کھلی کر دیئے اے بغیرت لیندے جو امریکہ کولن گولڑے دا لنگر امریکہ کول نہیں ہوندا, ڈائریکٹ مدینے تو ہوندا تے مدینے دا موک سکدا ہی نہیں. بن کے کرم دی چھل آویں سونیا ساڈے ول آویں, میرے آقا کسے نوں اے نہیں آدھے اج معاف کر کل آویں. ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت. سمجھ آ رہی ہے میری بات میں کی کہہ رہے ہیں؟ گرامی قدر حضرات, اصل بات یہ ہے اپنے حبیب دے بنو تے صحیح نا, کچھ کرو تے صحیح نا. ایتھے سارے جناب کوئی ڈبے پیران بجیا جاندہ, کو سید کنڈے تنی جاندہ, کو طویتاں تے بیٹھا ہے. او میرا بھائی اپنے اصلاح کر. اور سچی بات یہ ہے جس دن اسی قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ساڑا سارا کام ہی حل ہو جائے گا. اتنے جنے جو آپ بیٹھے ہیں میرا خیال ہے 2000 دا مجمع شاید تے ہوئے گا, اس تو کا شک دانے واد دیو سن گھٹ نہیں. تو میں نے یہ دسو نا کتنے بندے بیٹھے نے جڑے ہر روز قرآن پڑھ دیں, باہمیں ایک آیت کیوں نہ پڑھیں. کئیاں نو سال گزر گیا, کئیاں نو 6 مہینے گزر گئے. اگر پورے مجمع چاکھو تو صرف میرا خیال ہے 10 یا 15 بندے ہون گے. کیوں بھائی باقی حضور دے امتی نہیں نے؟ ایسے خوش نصیب موجود ہیں جڑے ہر روز یاسین نہ پڑھیں انہوں نے نیندر نہیں آندی. ایسے ہیں نے لیکن بہت تھوڑے نے. باقی حضرات قرآن پڑھو, نماز پڑھو, نبی پاک دی تعلیمات عمل کرو, انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اساڑی سب دی حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے. آمین. نعرہ تکبیر.